آپ کو معلوم ہی ہے کہ موجودہ حالات میں ابھی شاہی مسجد کو لے کر اور تاج محل کو لے کر بہت بڑا وواد ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ محبت کا درس دوں گا، کسی کے خلاف نہ کوئی حسد اور نہ ہی کسی کے خلاف زہر اگالوں گا، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیا میں چاہے ہم اور آپ کتنا ہی برادری اور قوم کو لے کر لڑ لیں، دنیا میں ہم اور آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا قوم کتنی بڑی ذاتی کے سمجھے، لیکن جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا اس ذات نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے مانو ذاتی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے، کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتا چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہے، تمام چیزیں اس کی شرع ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئے لوگوں، آئے مانو ذاتیوں، آئے انسانوں، آئے مانو ذاتی، آئے آدم کے بیٹوں، آئے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان اگر کسی ہندو بھائی کے مندر کو توڑے، ایک مسلمان اگر ہندو بھائی کے مندر پر حملہ کرے، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سب کو اقتا ہونا ہے، مسلمان کو بھی اقتا ہونا ہے، اور اس مسلمان کو جو مندر توڑ رہا ہے اس کے اوپر جا کر اتیاچار کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو مارنا، اس کو سمجھانا ہے، اور یہ کہنا یہ مندر بھی عبادت خانہ ہے، یہاں پر بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، تم اس مندر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کے محترموں کو، چاہے کوئی کسی بھی کو مارے، تم اس کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم اس کو گالی نہ دو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے خدا کو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے معبودوں کو گالی دیا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اگر ہندو مسجد پر
पर अटैक करे, पूरी हिंदू को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी इसमें एकता होना है। और क्या लगे, ऐ फला तुम मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हो? इस मस्जिद में भी ईश्वर का नाम लिया जाता है, इस मस्जिद में भी खुदा का नाम लिया जाता है, इस मस्जिद में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ इस चीज का नाम मंदिर रखा गया है, वो अलग बात है कि मुसलमान क्यों उस चीज का नाम मस्जिद रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज अगर मुसलमानों के जहन में आ जाए, ये चीज अगर हिंदू भाइयों के जहन में आ जाए, ईसाई भाई के जहन में आ जाए, तो कोई किसी के चार्ज को नहीं तोड़ेंगे, कोई किसी के गिरजा पर आग नहीं लगाएंगे, कोई किसी की इबादत खाना को आग लगाकर जलाएंगे नहीं, कोई किसी के मंदिर में तोड़ेंगे, कोई किसी के मस्जिद पर हमला नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो गुजर गया हमारे पुरखों ने जो किया, चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे ईसाई में हो, जो गुजर गया। अल्लाह फरमाता है, आए लोगों, जो गुजर गया, अब तुम्हें आखिरी राह देखना है, तुम्हें किसी का वसीला लेना नहीं। कौन क्या करके गया? कोई अगर मुसलमान किसी मंदिर पर अटैक करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू तुम्हारे मस्जिद में अटैक करे। कोई अगर हिंदू तुम्हारे मस्जिद पर अटैक करके गया, हमला करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इख्तिदार पे आए, तुम कुर्सी पर आए तो तुम उसका बदला लेने के लिए उसका मंदिर तोड़ो, तुम उसका बदला लेने के लिए चार्ज तोड़ो, गिरजा तोड़ो। कुरान तो हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत और भाईचारा सिखलाता है। इससे ज्यादा भाईचारा क्या हो सकता है कि कुरान ने सबको भाई भाई करार दिया है। इससे बड़ा और भाईचारा क्या हो सकता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ फला, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मती, सुन लीजिए मेरा पैगाम है। अगर आप खाना खाकर अपने पेट को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखा रह जाए, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद कर रहा है वो हिंदू भाई के लिए भी ना पसंद करे, वो जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईसाई भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों यहूदी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। रास्ते में बाजार में कोई ऐसा सामान मिला, ऐसी चीज मिली जो खूबसूरत हमें नजर आया, लेकिन हम उस चीज को अपने लिए पसंद कर लिए, लेकिन हम ये समझते कि हमारे यहूदी भाई को वो चीज ना मिले, उसको खराब चीज मिले। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गलत चीज मिले, हमारे हिंदू भाई को घटिया किस्म के सामान मिले। नौज बिल्लाह, आप समझ जाइए, अगर आपके अंदर ऐसा अकीदा है, आपके अंदर ऐसी अकीदत है, तो आप कामिल मोमिन नहीं है। इस्लाम तो यही कहता है, हदीस यही कहती है, अल्लाह के नबी यही फरमाते, आए मोमिनो, कामिल मोमिन बनने के लिए तुम वही चीज अपने लिए पसंद करना जो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो, वही चीज अपने लिए भी पसंद करो। यानी अपने लिए जो अच्छे अच्छे सामान पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। इससे भाईचारा का पैगाम और किस मजहब दे रहा है? यहां तक फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में किसी इंसान को किसी जात और बिरादरी की हैसियत से ना देखो, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखो, इंसानियत के नजर से देखो। कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा है, पानी में डुबकी ले रहा है, आप उसको ये ना देखे कि हिंदू है, आप उसको ना देखे कि ईसाई है। मुसलमानों, अपना अखलाक पेश कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान अगर उमर जैसा अदल इंसाफ, अल्लाह के नबी जैसे अखलाक और किरदार निभाना शुरू कर दे, कोई जरूरत नहीं दावत और तबलीग करने की। अखलाक पेश कीजिए। आप ही को देखकर गैरों ने चलना सीखा था, लेकिन हम और आप है कि अपने आप की इज्जत दांव पर लगा, हम और आप है कि अपनी इज्जत को बेकार करते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ही वो कौम है जिसकी उंगली पकड़कर चलना गैरों ने सीखा था, लेकिन हम और आप भी आपस में बातें, थोड़ी छोटी बातें लेकर, थोड़ी थोड़ी सी बात लेकर आपस में लड़ाई, आपस में दंगा, आपस में फसाद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी इंसान डूब रहा है, एक हिंदू भाई पानी में डूब रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी हदीस, तुम्हारे नबी का फरमान है,
हमारे नबी का फरमान है। आज मैं आपको ताकीदन कह रहा हूँ कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है, वो नबी इसको सिराज मुनीरा, तमाम इंसानों के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा गया था। ऐ मुसलमानों, आप उसको यहूदियत के चश्मे से ना देखिए, आप उसको हिंदू के चश्मे से ना देखिए, बल्कि आप उसको इंसानियत के चश्मे से देखिए कि कोई इंसान डूब रहा है, कोई यहूदी डूब रहा, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई दलित नहीं, बल्कि एक इंसान पानी के अंदर डूब रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य ये है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पानी से बचा ले, डूबने से बचा ले। कोई आग में चल रहा है, हम उस आग से उस इंसान को बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा इंसानियत का दर्ज देने वाला, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला कौन सा धर्म हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको असल मकसद की तरफ लौटाना चाहता हूँ। अभी जो मामला छिड़ा है, अभी जो मामला छिड़ा शाही मस्जिद को लेकर, और इसमें कहा गया है कि ये पहले मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वाराणसी वकील ने ये अभी क्लियर किया कि इस मस्जिद को छानबीन किए जाएंगे, शाही मस्जिद को छानबीन की जाएंगे, ज्ञान यापी मस्जिद, इसको तहकीक किए जाएंगे कि यहाँ पहले हकीकत में मंदिर था या पहले मूर्ति थी या नहीं, इसकी छानबीन होगी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के नाज़िम ज़िली जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान ने एक मज़ामीन लिखा और उसमें बहुत बड़ी अच्छी बात कही और मुसलमानों से दुआ की अपील की कि मुसलमान, अगर हमसे वो मस्जिद चली जाती है, लेकिन हमें इस वक्त अमन अमान और शांति के साथ काम लेना है, दंगा फसाद नहीं करना है। मुसलमानों से अपील की कि मुसलमान नमाज की हालत में, मुसलमान तहज्जुद के वक्त में, मुसलमान भरे मजमे में और दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ते रहे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके अलावा एहतिजाज ना करे, उसके अलावा प्रोटेस्ट ना करे, हमेशा अमन व अमान का पैगाम दे। मेरे प्यारे साथियों, जब खुदा को हिफाजत करनी थी, खाने काबा की तौबा-बील के जरिए से अल्लाह ताला ने कर ली थी, इसलिए हम और आप पहले अपने आप के अंदर ईमान पैदा करें। उन्होंने ये लिख दिया कि इसकी छानबीन की जाएगी। कीजिए, हम खुश हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई अगर किसी भी बिरादरी के जगह को कब्जा करके उस जगह पे मस्जिद बना दिया जाए तो उस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मदीने में एक शख्स था जिनका नाम राहिब, अबू आमिर राहिब, ईसाई था। इन्होंने खत लिखा मुनाफिकीन को। क्या है मुनाफिकीन? मुसलमानों को कमजोर करने के लिए की साजिश मैंने रची है, मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची है। एक काम करो, एक खत लिख रहा हूँ और ये खत रूम के बादशाह कैसर के नाम पर लिख रहा हूँ। और रूम के बादशाह कैसर मदीने पर हमला करने के लिए आए तो तुम सबको इज्तिमाइयत दिखाना है, तुम सबको इज्तिमाई ताकत दिखाना है। मेरे प्यारे, क्या हो गया? मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने खत लिखा कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए, मुसलमान को हलाक करने के लिए, मुसलमान की बर्बादी के लिए काम किया जाए। मदीने पर जहां पर सबसे पहले एक मस्जिद बनी थी, उस जगह पर कुबा पर एक और मस्जिद बनाई जाए धोखा देने के लिए। इस वाक़े से साबित ये होगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने में हमारी इबादत होगी या नहीं। कितना अच्छा वाक़या था, लेकिन आपने माहौल ही बिगाड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने खत लिखा मुनाफिकीन को कि एक मस्जिद बनाई जाए और उस मस्जिद को इस नाम से बनाया जाए कि वहां पर इबादत होगी, इस नाम से बनाया जाए कि वहां पर अल्लाह ताला की इबादत होगी, लेकिन वहां पर अल्लाह की इबादत नहीं होगी। सिर्फ ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए, मुसलमान की हलाकती के लिए, मुसलमान को बर्बाद करने के लिए वो मस्जिद बनाए जाएंगे। उस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़िरार रखा गया। सूरह तौबा में इसका जिक्र है, सूरह तौबा में इसका जिक्र है।
ہے اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے۔ کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہیں، جب مسلمان کی قوم میں چلا جائے کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری ہی مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے، اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے، تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر، ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکے، مسلمانوں کو مار سکے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے۔ انہوں نے یہ سازش رچی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں آئی۔ پھر ایک بہانہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ آئیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ مسجد حقیقت میں۔ آپ کو فرمایا اللہ کے نبی آپ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فلا مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری میں میں مشغول ہوں، میں یہ عذر پیش کرتا ہوں میں تمہاری اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں اللہ فرماتا او جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، یہ آیت نازل کر دو، اور یہ آیت نازل کر دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منافقین جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو ضرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں صحابی جاؤ اس مسجد کا انہدام کر دو، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ صحابہ نے آپ کا حکم مانا اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کے اندر آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس مسجد کو عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے، اس مسجد کو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری مسجد نہ بنے، جو پتہ چلا جو غیر کی جگہ پہ ہماری مسجد بنے وہاں پر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ چاہتے تو منافقین کو سمجھا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے منافقین تم یہ سازش جو رچی ہے یہ سب چھوڑ دو، اس جگہ سے خفیہ طور پر جو تم نے سازش رچی تلواریں نکال لو، تیر نکال لو اور اس جگہ میں عبادت خانہ بنا لو، نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے بڑے ظالم تھے نعوذ باللہ، جب مسجد بن گئی تھی تو پھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ مسجد کو توڑنا کیسا ہے۔ مسجد کے نام پر اگر کوئی مسجد بن جائے، مسجد کے نام پر کوئی اگر اس زمین کو دے دے تو آپ زندگی میں اس مسجد کو کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں، آپ مرمت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو توڑ کر اس کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسجد زرار ہے اس کی اصل بنیاد عبادت کے لیے نہیں تھی، اس کی اصل بنیاد تو اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سوچ ہے، مسلمانوں کا قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھرا پڑا ہے کہ مندر توڑ کر اگر مسجد بنائے جائے وہاں پر ہماری لاکھوں اگر نماز ادا کر لیں ہم اور آپ، اس میں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ بھی کہا
کہ تاج محل جو یہ ہے تیجو محل کے نام سے تھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں جو مقبرہ بنا ہے ممتاز کے نام سے، یہ مقبرہ نہیں، یہ مسجد ہے، اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ اب بڑے شوق سے بدلیے، ہم اس میں خوش ہیں، لیکن جو ڈاک آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر دھبا دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مندر تھا، اس کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تاج محل ہمارے دیش کے لیے کتنا مفید ہے، ہمارے دیش کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، لیکن ہم اور آپ اس میں وواد اگر کھڑا کریں گے اور اس تاج محل کو گرا دیں گے۔ او ہندوستان والوں، اے ہندو واسیوں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، چاہے عیسائیت ہو چاہے مسلمان ہو، آپ جانتے ہی ہمارے دیش کی کرنسی کتنے پیچھے چلی گئی ہے۔ اور یہ تاج محل ایک ایسا گھر بنایا گیا ہے، اس میں ادر کنٹری سے لوگ بھی آیا کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں ہمارے دیش کو خزانہ مل رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو بینیفٹ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس تاج محل کو بھی گرا دیا جائے، اس تاج محل کو چھان بین کر کے اگر جہاں پر 20 کمرے آج بھی بند ہیں اس کو اگر توڑ کر اس کا نام و نشانہ مٹایا جائے تو سمجھ سکتے کہ ہندوستان کتنے بربادی کے دہانے میں ہے۔ اچھا کہا تھا وکیل صاحب نے، اچھا کہا تھا وکیل صاحب نے، یہ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم اس 20 کمرے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو، اس کو چھان بین کرنے کی بات کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ تاج محل کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے، مقبرہ کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے، اس کو توڑا جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جہاں پر سپریم کورٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر ہائی کورٹ بنا ہوا ہے، کیا تم یہ کہو گے مسلمان جا کر یہ کہے گا آئے سپریم کورٹ کے باشندہ، آئے سپریم کورٹ کے مالک، آئے سپریم کورٹ کے ونر، یہاں پر ہماری ایک مسجد تھی، چلو سپریم کورٹ کو توڑا جائے، ہائی کورٹ کو توڑا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ ہماری مسجد واقعتاً اس کے نیچے ہے یا نہیں۔ بہت اچھا جواب دیا تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ورگلانا نہیں ہے، آپ کو دیش میں احتجاج نہیں کرنا ہے، اور آپ کو ہمیشہ امان کا درس دینا ہے، انسانیت کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، خون خرابہ نہیں کرنا ہے۔ یہ دیش ہمارا بھی ہے اور اس دیش میں بسنے والے ہم بھی ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے والے ہم بھی ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کا درس ہے، ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کی تعلیم موجود ہے۔ ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو ایکتا، ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی مانتے ہیں، اور یہاں تک قرآن میں فرماتا ہے آئے دنیا کے مانو ذاتی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لہذا اس سے بڑا درس اور کس مذہب میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے معاملے میں ہمارے سامنے آج کے موجودہ دور میں ایسے ہو رہے ہیں، آپ کو اس میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ہندوستان ہے، کچھ بھی ہو جائے ہندوستان برباد ہو جائے، نہیں، یہ دیش ہمارا بھی ہے، اور ہمارے نبی نے سکھلایا محبت کرنا دیش سے۔ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، خانے کعبہ کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، اور اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے آپ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے خانے کعبہ، تجھے یہاں تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، لیکن تجھ سے پیار ابھی بھی باقی ہے، تجھ سے محبت ابھی بھی باقی ہے۔ میرے نبی نے وطن سے محبت کرنا سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دیش ہمارا بھی ہے، لیکن آپ کو کرنا نہیں ہے، آپ کو ہاتھ دھرے ہاتھ بیٹھے رہنا نہیں چاہیے، آپ کو دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے پوروجوں نے کیا تھا، ہمارے پرخوں نے کیا تھا اس دیش کی ترقی کے لیے۔ میرے بھائیوں، جس کا نام لے کر آج مسلمان کو سریعام مارا جاتا ہے، جے سی رام کے نعرے لگا کر، ہندو بھائیوں حقیقت بتا رہا ہوں، آج محبت بھرے پیغام دے رہا ہوں، ایسا رام جنہوں نے کسی کو ایک گال پہ تھپڑ مارنا برداشت نہیں کیا، اور یہ کہا جو کسی انسان کو بغیر قصور کے تھپڑ مارتا ہے اس کے اندر سے انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رام، جب اس کو کہا گیا کہ بھارت کو، اس کا ایک بھائی کا نام تھا بھرت، سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اس کی ماں کا یہ آدیش تھا کہ اس کو سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اور کب بیٹھائے گا؟ جب تک رام کو بنواس نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اس طرح ہماری یہاں آج چناؤ چلتا ہے 5 سال کا، اس زمانے میں تھا 14 سال کا۔ یاد کر لیجیے اس چیز کو، بہت بڑی مثال ہے۔ رام جی نے بنواس جانا پسند کر لیا اور کہا کہ بھارت کو ہی
इस जगह का अयोध्या का राजा बनाया जाए, भारत को ही अयोध्या का प्रधानमंत्री बनाया जाए। राम जिसका नाम लेकर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाना गवारा कर लिया, लेकिन उसी राम के नाम पर मारा जाता है। हिंदू भाइयों, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं, तुमसे ज्यादा हम राम को मानने वाले हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा हम राम से इज्जत करते हैं, तुमसे ज्यादा हम राम को प्यार करते हैं। जो राम कभी ये ना चाहो कि किसी इंसान को मारा जाए, आज ये कहते हो कि भारत को राम राज बना दिया जाए। हम खुश हैं कि भारत को राम राज बना दिया जाए। जब भारत को राम राज बना दिया जाएगा, फिर कोई किसी इंसान को नहीं मारेगा, कोई इंसान किसी बेकसूर इंसानों के ऊपर वार नहीं करेगा, कोई जय श्री राम का नारा देकर किसी इंसान को कत्लेआम नहीं कराएगा। मेरे प्यारे साथ, हम खुश है कि आप राम राज बनाइए जो राम राज की किताबों में लिखी हुई है। यहाँ तक कहा तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर के जाकी नहीं भावना जैसी पर्व मूरत देखी थी तैसी। जो आप जिस दृष्टि से आप जिस इंसान को देखिएगा, आपको वैसा ही नजर आएगा। मुसलमान अगर किसी इंसान को सोचे आतंकी है, मुसलमान किसी इंसान के ऊपर पूरी नजर डाले और कहिए देश का गद्दार है, आपको हकीकत में लगेगा कि ये देश का गद्दार है। इस्लाम को देखकर गैरों को ऐसा लग रहा है कि इस्लाम आतंकी का तालीम देता है, आतंकी का दर्ज देता है, आतंकी को बढ़ाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट आएगा, वैसा नतीजा आएगा। अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुलसीदास जी ने तो ही कहा था कि अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, तुम अगर किसी इंसान को अगर जालिम की नजर से देखोगे, किसी इंसान को गद्दार की नजर से देखोगे, किसी इंसान को देशद्रोही की नजर से देखोगे, तुम्हें हकीकत में वो इंसान वैसा ही लगेगा। वल्लाहु आलम वैसा है या ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि इस्लाम आतंकी का तालीम देता है, आतंकी की तालीम देता है, इस्लाम आतंकी का दर्ज देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जो हमेशा ही कहते आ रहा है, ऐ लोगों तुम सब आपस में भाई भाइयों, लिहाजा किसी इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा भाई काफिर है तो तुम उसका माल लूट लो, तुम्हारा भाई मुश्रिक है, तुम्हारा भाई यहूदी है तो उसका सामान चुरा लो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम जब भाईचारा का मामला आता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब नहीं करता है। इस्लाम कुरान जब भाईचारा की बात आ जाता है तो ये नहीं कहता या अय्युहल मुस्लिम, बल्कि जब भाईचारा की बात आ जाए, जब इंसानियत की बात आ जाए, कुरान ये कहता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ मानव जाति, ऐ इंसानों। मेरे प्यारे साथियों, इससे बढ़कर कौन सा मजहब हो सकता है? जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का चलने का तरीका, भारत में सेकुलरिज्म का तरीका, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में चुनाव आयोग कैसे कराया जाए, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुलिस की गाइडलाइन बनाए, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में रहने का, भारत में किसको किसका दर्जा, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी को प्रधानमंत्री का और किसी को मुख्यमंत्री का दर्जा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बिल्कुल बुज़दिली के शिकार नहीं थे, डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि लोगों, इस्लाम में इस्लाम की तालीमात पर नजर डालिए, किसी मुसलमान को ना देखिए। इस्लाम में जो तालीमात मिलती है, इस्लाम में जो पैगाम मिलता है, उमर ने जो सिखा कर गया है, उमर ने जो अदल इंसाफ कायम किया है, अल्लाह के नबी ने जो अखलाक बयान किया है, कुरान ने जो कहा है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा है, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो और ये समझते हो कि हम बड़े हैं, और कोई इंसान समझता है कि अल्लाह ने हमको क्यों छोटा बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नीची जाति के थे, उन्होंने अपने आप को कमतर समझा और कमतर महसूस कर रहा था, इसलिए बहुत सारे मजहब का स्टडी किया, बहुत सारे मजहब को पढ़ा, बहुत सारे मजहब का मुताला किया। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा,
اے دنیا کے مانو ذاتی، اے دنیا کے انسانوں، تم سب کو آپس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بڑے ہیں، کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، کوئی میاں ہے، کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی کچھ ہے، اے سوچنا نہیں ہے۔ تم سب کی ماں ایک ہی ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے، لہٰذا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اس چیز کی تعلیم کو پڑھا، جب اس چیز کا درس پڑھا، اس چیز کا پیغام ان کو ملا، وہ بھی چیخ کر کہنے لگا اب مجھے اسلام لانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام لایا نہیں، لیکن ضرور اس کے دل میں اسلام اثر کر دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ تمہارے نزدیک میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا اور گورا نہیں، اسلام میں ایک کالے کی اتنی ہی عزت ہے جتنی گورے کی عزت ہے، ایک بڑا کی اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ چھوٹے کی عزت ہے۔ ایک لائن پہ اگر کھڑے ہو جائے، ایک لائن پہ اگر کھڑے ہو جائے، ایک کالا بھی کھڑا ہے، ایک غریب بھی کھڑا ہے، ایک امیر بھی کھڑا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ایسا سبق نہیں دیا ہے، اسلام میں ایسا اس کو پاور نہیں دیا ہے کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، ہم گورے ہیں تم کالے ہو، تم اس لائن سے نکل جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ بھائی چارہ کا درس اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ بھائی چارہ کی تعلیم اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو چلنا ایک صفے اور ایک لائن، ایک قطار پہ کھڑا کرنا سکھایا ہے۔ کوئی انسان کسی کو چھوٹا، کوئی انسان کسی کو بڑا، کوئی انسان کسی کے نظر میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، ہم سب آپس میں انسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ الگ چیز پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم سب ایک ہی ہیں۔ اے بھارت کے مسلمانوں، اے بھارت کے ہندو واسیوں، اے بھارت کے عیسائیوں، اگر بھارت میں مسلمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یا پھر مسلمان اگر اقتدار پہ آ جائے اور دوسرے مذہب کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ مسلمان قوم بھی گمراہ ہے۔ اور ہندو اگر یہ چاہتا ہے، عیسائی اگر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو برباد کریں گے، مسلمان کے پیچھے لگیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہندوستان بچا نہیں رہے گا۔ نہرو جی پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی تو کہا تھا کہ اگر بھارت نہیں بچے گا، اگر بھارت کا وبھاجن ہو جائے گا تو اس دیش میں کون رہے گا؟ جب بھارت ہی نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ بھارت ہی نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ آج ہم ہیں، پھر کل دوسرا کوئی آئے گا، پھر پرسوں کوئی آئیں گے، اسی طرح آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ اسی طرح سرکاریں آتی رہیں گی، لیکن بھارت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو ترقی کیسے پہنچے، بھارت ترقی یافتہ ملک کیسے بڑھے، تاکہ بھارت کے اوپر کوئی چین حملہ نہ کر سکے، بھارت کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے، ہندوستان پر کوئی اٹیک نہ کر سکے، ہندوستان کو کوئی نیچی ذات نیچی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیشہ ایک دوسرے کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دیش ملک کیسے آگے بڑھے۔ ہماری یہاں مزدوروں کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے، مزدوروں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، یہاں پر مزدوروں کی تعداد کیسے کم ہو؟ یہاں پر غریب سے غریب لوگ ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کھانا کا بندوبست کیسے ہو؟ بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بارے میں ہم یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم اور آپ ہمیشہ ذاتی کے معاملے میں لگے ہیں، کہیں پر مندر توڑا جا رہا ہے، کہیں پر مسجدیں جلائی جا رہی ہے، کہیں پر عبادت خانہ جلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا کرنے والے اور ایسی سوچ رکھنے والے دیش کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ملک آئے جس میں اگر ہنسا پیدا کیا گیا، ذاتی معاملہ آیا، وہ دیش ترقی کر پایا نہیں کر پایا۔ خود ہمارے اس دیش کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندو اس دیش کو برباد کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس دیش کو برباد کر رہا ہے، بلکہ کرسی پر بیٹھنے والے نیتا نگری جو کچھ لوگ پیسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، مندر میں جاتے تو ٹیکا لگا لیتے ہیں، صرف پیسوں کے خاطر
کرسی پر آتے ہیں، دیش کے غریب جنتاؤں کی فکر نہیں ہے، دیش کے غریب، دیش کے بے روزگاروں کی فکر نہیں ہے، وہ اس دیش کو برباد ہی کرنے کے لیے کہاں پہنچا دیا اس دیش کو۔ آپ کو ایک بہت بڑا پیارا واقعہ بتاؤ، بہت بڑی دلچسپ، بہت بڑی پیاری مثال ہے۔ مسلمانوں سنیے، ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان خراب ہو سکتا ہے، ہندوستان میں ایک نیتا خراب ہو سکتا ہے، تو اتنے نیتا کا معاملہ کیسے آ گیا، اتنے نیتا کیسے خراب ہو گئے؟ آئیے میں بہت بڑا پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت بڑی مثال ہے، سنیے۔ ایک آدمی گھوڑا لے کے آیا، گھوڑا لے کے سڑک پہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک آدمی اور آیا اور کہا، اے فلاں، جانتے ہو آج کیا ہوا؟ نہیں، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے گنگا نظر آئے گا۔ میں دونوں بتا رہا ہوں، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ گنگا نظر آئے گا، دونوں دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، کیا بات ہے؟ اگر تم ایماندار، واقعی میں ایماندار ہو تو نظر آئے گا، ورنہ اگر بے ایمان نکلے تو نظر نہیں آئے گا۔ وہ آدمی اب سوچنے لگا، اگر میں نہ بیٹھوں تو یہ کہے گا یہ بے ایمان ہے، یہ چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، چلو یار بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گھوڑے پر وہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے گھوڑے پر بیٹھا، اب اتنا بڑا کم عقل کوئی ہوگا کہ گھوڑے پر بیٹھنے سے گنگا نظر آئے گا، مکہ مدینہ نظر آئے گا؟ اب اگر یہ کہہ دے کہ نظر نہیں آیا تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاں مکہ مدینہ نظر آیا، گنگا نظر آیا، چلیے ادھر گئے۔ اتنے میں ایک طرف سے سب چڑھتے جائے، مجھے بھی مکہ دیکھنا ہے، مجھے بھی گنگا دیکھنا ہے، سب چڑھتے گئے۔ جتنے آدمی اس گھوڑے پر چڑھا سب نے کہا کہ ہاں مکہ مدینہ نظر آیا، سب نے کہا گنگا نظر آیا۔ تو ہمارے اس دیش کی صورتحال ایسے ہی ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، کسی اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ فکر اس چیز کی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ بچہ جب چیختا ہے بسکٹ بسکٹ، بچہ جب چیختا ہے کھانا کھانا، اس کو الماری پر بٹھایا دیا جاتا ہے، اس کو چھت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ بچے کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے، بچے کے دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بسکٹ بھول جاتا ہے، پھر وہ بچہ کھانا بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی صورتحال ہے کہ ہمیں اگر 2 روپیہ مل رہا ہے، چاہے ہماری پوری زمین برباد ہو جائے، پورا دیش برباد ہو جائے، میرے پیارے ساتھیوں صرف ذاتی فائدہ اٹھا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس، بیت المقدس جب فتح ہوا، وہاں پر لوگوں نے آپ کی دعوت کرائی، اے امیر المومنین آپ آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ چند ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، راستے میں کافی بہت کچھ حادثہ پیش آیا۔ کہیں پر لڑکیوں نے سازش رچی، کہیں پر لوگوں نے، یہودیوں نے سازش رچی، کہیں پر منافقوں نے کچھ کیا۔ اتنے میں ایک ایسی بستی سے گزرا جس بستی عیسائی کا پڑ رہا تھا، عیسائیوں کی وہ بستی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں عیسائی کی بستی میں پہنچتے پہنچتے اذان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے ساتھیوں، اے صحاباؤ، اے ساتھیوں ایک کام کرو، کھلے عام میں چٹیال میدان میں چٹائی بچاؤ، اپنا اپنا امامہ بچاؤ، گمچہ بچاؤ اور اسی گمچہ میں نماز ادا کر لو۔ اتنے میں ایک پادری عیسائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے عمر آپ آئیے ہمارے عبادت خانہ میں نماز ادا کر لیجئے، آپ آئیے ہمارے چرچ میں نماز ادا کر لیجئے، آپ آئیے اور ہمارے گرجا میں نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کہیں تو ہم اس کو دھل دیتا ہوں، وہاں پر چٹائیاں بچھا دیتا ہوں، جو مورتیاں رکھی ہوئی، جو مجسمے رکھے ہوئے ہیں، جو مورتیاں، جو اسٹوچو رکھے ہوئے، ان سب کو ہٹا دیتا ہوں، اب آئیے ان جگہ پہ نماز ادا کر لیجئے۔ امیر المومنین ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہی کر رہے تھے، اچانک ایک خیال آیا کہ میں اگر اس جگہ پہ نماز ادا کر لوں، اس جگہ پہ نماز ادا کر لوں،
تو ہو سکتا ہے میرے انتقال کے بعد آنے والی نسل کئی ایسا نہ ہو کہ دعویٰ کرے کہ یہاں پر ہمارے سردار نے، یہاں پر ہماری سرکار نے، یہاں پر ہمارے دیش کے چوکیدار نے، یہاں پر ہمارے پردھان منتری نے، یہاں پر ہمارے حاکم نے، یہاں پر ہمارے حکمران نے نماز ادا کی تھی، یہ جگہ پہ مسجد تھی، لیکن عیسائیوں نے یہاں پر مندر بنا دیا، عیسائیوں نے یہاں پر چرچ بنا دیا، گرجا گھر بنا دیا، امیر مومنین وہاں سے ہٹ گئے اور باہر جا کر نماز ادا کی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بہت سارا واقعات ایسا ملتا ہے، بہت ساری تاریخیں ایسی ملتی ہے، بہت سارے قصے کہانی ایسی بھی ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا